السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیۃ الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، رواہ النسائی وحسنہ الالبانی۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کی ہفتہ واری درس کا موضوع ہے آیت الکرسی کی اہمیت و فضیلت اور اس کی مختصر تفسیر۔ دیکھیے، آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفت اجلال، اس کی علو شان اور اس کی قدر و منزلت کا تذکرہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ بڑی ہی جامع آیت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کے فضائل پر غور کرتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، صحابہ میں قاری قرآن تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ان کی کنیت ابو المنذر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت سے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس قرآن مجید کی کون سی سب سے عظیم آیت؟ قرآن کی آیتوں میں تمہارے نزدیک سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک، یعنی آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میرے نزدیک قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جواب پر بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، مبارکبادی دی، اور آپ نے کہا لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر، تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ اللہ نے تمہیں جو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، جس کی بنیاد پر تم نے پتہ لگا لیا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، تو یہ تمہارا علم تمہیں مبارک۔
تو اس سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہوئی؟ آیت الکرسی۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا، آپ نے یہ نہیں کہا ایو آیت اکبر، کون سی آیت سب سے بڑی ہے، حروف اور الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا یہ مطلب اور یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو حروف اور تعداد کے اعتبار سے، حروف اور الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی آیت تو آیت دین ہے، وہ بھی سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے۔ پورا حافظی قرآن میں 15 لائن والی قرآن میں ایک پیج کی پوری آیت ہے وہ آیت دین، اور وہ آیت اس کے بعد آتی ہے، بہت بعد میں، آیت الکرسی کے بہت بعد میں، بالکل آخر میں اس کا نمبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مطلب حروف اور الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے نہیں تھا، آپ کے پوچھنے کا مطلب صفات کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، اور دنیا و آخرت میں اجر و ثواب اور منافع کے اعتبار سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے، اس لیے آپ نے اعظم کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو حضرت ابو المنذر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیا اور ان کے علم پر، ان کی اس جانکاری پر انہیں شاباشی دیا اور کہا تمہارا علم تمہیں مبارک۔ آیت الکرسی، اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسم اعظم کے حوالے سے اللہ سے دعا کی جائے تو ویسی دعا اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کی جاتی۔ اور قرآن کی 3 آیتوں میں اسم اعظم ہے، ایک آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی القیوم یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، تو اس آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ اسی طرح سے جب ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہیں تو سورہ آل عمران کی جو دوسری آیت ہے، اللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی طرح سے سورہ طٰہٰ کے اندر ایک آیت ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو قرآن کی 3 آیتوں میں اسم اعظم ہے، ایک آیت الکرسی میں، سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم کے حوالے سے، اسم اعظم کے واسطے سے اللہ سے جو بھی دعا کی جائے تو بندے کی وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو، اللہ سے دعا کرنا ہو تو اللہ کے اسم اعظم کا حوالہ دیجئے کہ اے اللہ تو حی ہے، اے اللہ تو ہمیں زندگی کی سچی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ تو قیوم ہے، اے اللہ تو ہمیں ہر طرح سے قائم و دائم فرما، اور ہر طرح کی جو ہے پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصائب سے، مشکلات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو اپنی کامیابی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں تو اسم اعظم کے حوالے سے دعا کریں کہ اے اللہ تو حی ہے، اے اللہ تو قیوم ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ کے اسم اعظم کا بیان ہے، ان اسم اعظم کے حوالے سے، وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ابھی جو شروع میں نے آیت پڑھی، حدیث پڑھی ہے، نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد، کب؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو موت کے سوا کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ یہ روایت کئی صحابہ سے مروی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، یعنی روایت عمل کے قابل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھے تو موت کے سوا کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے، یعنی مرا، اگر اس کا اللہ پر صحیح ایمان ہے،
مرا تو جنت میں جائے گا۔ تو ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی کا ہمیں التزام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ فرض نماز کے جو اذکار ہیں ان اذکار میں آیت الکرسی کو شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رات میں سونے سے پہلے جب ہم اپنے بستر پر جاتے ہیں، سونے کی تیاری کرتے ہیں، تو رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی کا التزام کرنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ جو بندہ رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جان و مال کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دے گا، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، شیطان ایسے بندے کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا التزام کرنا چاہیے۔ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ماہ رمضان میں مسجد نبوی میں جو صدقۃ الفطر کا مال اکٹھا کیا گیا تھا، جمع کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے مال کی نگرانی کے لیے مقرر کیا کہ تم ذرا ان کی دیکھ بھال ہی کرو، ابو ہریرہ تمہاری ذمہ داری ہے، کوئی چور اچکا مال چوری کر کے نہ لے جائے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حفاظت پر لگ گیا، رات کا وقت تھا، اتنے میں ایک آنے والا شخص آیا اور لب بھر بھر کر لینے لگا، اپنے کسی سامان میں ڈالنے لگا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ ہاتھ میں نے پکڑ لیا اس کا، تو اس نے کہا انی محتاج وعلی عیال وبی حاجۃ شدیدہ، میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، بیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر، اور میں شدید ضرورت مند ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر رحم کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود سوال کیا، کہا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات میں تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہتے میں نے پوری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں آؤں گا، آپ نے کہا اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ جو ہے آج کی رات دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بالکل یقین تھا، رات آئی، میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ ہو سکتا پھر آئے۔ اب سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، میں صدقۃ الفطر کی نگرانی پر لگ گیا، تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑا وقت گزرا تھا، وہ شخص پھر آیا، پھر اسی طرح سے لب بھرنے لگا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تمہیں ضرور پیش کروں گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا آج۔ اس نے پھر پہلی رات والی بات کی، کہا میں محتاج ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، مجھ پر رحم فرمائے، مجھے جانے دے۔ کہتے جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو مجھے اس پر ترس آ گیا، رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، دونوں رات میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح فجر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پھر وہی سوال کیا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات میں تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو میں نے پوری بات بتائی کہ اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ نہیں آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات پھر آئے گا، وہ اس نے جھوٹا وعدہ کیا، ضرور آئے گا وہ۔ تیسری رات آئی تو میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور میں نے کہا آج تو تجھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر کے رہوں گا، وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا، پھر آ کر چوری کرتا ہے، اب تیرا بہانہ نہیں چلے گا، تیری بہانہ بازی نہیں چلے گی، میں تجھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کر رہوں گا۔ تو اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں، دعنی اعلمک کلمات، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جن کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ تو اس نے یہی آیت الکرسی ان کو سکھایا، کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تم اپنے بستر پر اپنی آرام گاہ پر پہنچو تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ بھی بتایا، کہا فإنہ لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک محافظ فرشتے کو مقرر کر دے گا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، دوسرا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں چونکہ اس نے اتنی بڑی بات بتائی تھی اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا پورا ماجرا پوچھا، میں نے پورا بتایا کہ اس نے مجھے بڑی بہترین بات، بڑے اچھے کلمات سکھائے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ اگر تم پڑھ لو آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دے گا، کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ وہ شخص جھوٹا تھا، وہ شخص جھوٹا تھا، مگر اس نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح بات کہی ہے، بالکل سچی بات کہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا جس کو تم پکڑ رہے تھے، چھوڑ رہے تھے، کون تھا جانتے ہو جو مال چوری کر رہا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ ورسولہ اعلم، میں نہیں جانتا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ کون تھا وہ؟ شیطان تھا جو چوری کر رہا تھا، جس کو تم پکڑ رہے تھے، رحم کھا کر ترس کھا کر چھوڑ رہے تھے، شیطان تھا۔ وہ حقیقت میں جھوٹا ہے، لیکن اس نے جو بات بتائی ہے وہ بات بالکل سچی ہے، اور واقعتاً آیت الکرسی کا یہ فائدہ ہے کہ جو بندہ سونے سے پہلے اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دے گا، اور کوئی شیطان اس بندے کے قریب نہیں آئے گا۔ تو یہ آیت الکرسی کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے آیت الکرسی پڑھنے کے 3 اوقات بتائے گئے، 3 اوقات۔ پہلا، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ دوسرا، جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اس وقت مکمل آیت الکرسی نہیں، مگر اس میں جو اللہ کے اسم اعظم ہیں الحی القیوم، تو ان کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور تیسرا، جب ہم اپنے بستر پر پہنچے تو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا التزام کریں۔ تو یہ آیت الکرسی بڑی جامع آیت ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255۔ دیکھیے آیت الکرسی کے ایک ایک جملے پر غور کیجیے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے آیت الکرسی کے تعلق سے کہ آیت الکرسی میں کل 10 سنٹنس ہیں۔ کتنے؟ 10 سنٹنس، 10 جملے ہیں۔ اس کا جو پہلا جملہ ہے، پہلا جملہ دعویٰ ہے، اور باقی 9 جملوں میں اسی دعوے کی دلیل ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ دعویٰ۔ اللہ نے دعویٰ دیا ہے، دعویٰ پیش کیا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، ایک سنٹنس ہے۔ اس کے بعد 9 جملے جو ہیں وہ اسی دعوے کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود کیسے ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق کیسے ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ باقی 9 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی دعوے کی دلیل دی ہے۔
تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کل 10 جملے ہیں، 10 سینٹنس ہیں۔ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور باقی 9 جملوں میں اسی دعوے کی دلیل موجود ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی دیکھیں کہ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء حسنی ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے اللہ، اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ بقیہ اور 5 اسماء حسنی ہیں۔ ایک الہ ہے، الہ معبود، اس کے بعد الحی زندہ، القیوم قائم بالذات خود بھی قائم رہنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا، العلی بلند، العظیم بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کے 5 اسماء حسنی آیت الکرسی کے اندر موجود ہیں، الہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم۔ اور اسی طرح سے اس کے اندر 20 سے زائد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، 20 سے زائد اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں۔ اس آیت کو یوں ہی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس آیت کو یوں ہی کمال حاصل نہیں ہے، بڑی خوبیاں ہیں اس کے اندر، بڑی گہرائی ہے اس کے اندر۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کو اتنی اہمیت حاصل ہے اور اس کو قرآن کی سب سے عظیم اور سب سے گریٹ آیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایک آخری بات، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں توحید کی 3 قسمیں۔ عام طور پر ہم جو سمجھتے ہیں توحید کی 3 قسمیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اس سے ہٹ کر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اور اسی طرح سے توحید فی الطلب۔ توحید فی الذات کا مطلب ہوتا ہے ذات کا شخصی تعارف، اور توحید فی الصفات کا مطلب ہوتا ہے ان کی خوبیوں کا تعارف، اور توحید فی الطلب کا مطلب ہوتا ہے مانگنے کا طریقہ۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو توحید فی الذات کو سمجھنا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھے۔ توحید فی الذات کا مطلب اللہ کون ہے، اگر کسی کو یہ جاننا ہو، پہچاننا ہو کہ اللہ کون ہے، ہو از اللہ کون ہے، کسی کو جاننا ہو تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ سورۃ الاخلاص پڑھنا چاہیے۔ سورہ اخلاص کے اندر مختصر طور پر اور بڑے بہتر اور جامع انداز میں اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن پیش کیا گیا ہے سورہ اخلاص کے اندر۔ اگر اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے۔ اور اگر اللہ کی صفات، اللہ کے اندر کیا خوبیاں ہیں، توحید فی الصفات کو سمجھنا ہو، اللہ کے اندر کیا کیا کمالات ہیں، تو اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اسے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے معنی اور مفہوم کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر توحید فی الطلب، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے کیسے دعا کی جائے، کیسے اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں۔ تو اگر یہ کچھ جاننا ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے اندر توحید فی الطلب کا بیان ہے، مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کریں، اس کے بعد جو ہے اپنی عاجزی کا اظہار کریں، پھر اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے دعا کے آداب، طلب کے آداب، مانگنے کے طور طریقے سکھائے گئے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا تعارف چاہیے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ اخلاص۔ اللہ کے کمالات، اللہ کی صفات کا تعارف چاہیے تو ہمیں آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ طلب اور دعا اور مانگنے کے آداب اللہ سے سیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے بھی آیت الکرسی کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ تو آج کے درس میں سورہ جو ہے آیت الکرسی کے فضائل،
اس کی اہمیت اور اس کا جو گریٹنس ہے وہ مختصر طور پر اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہفتہ واری اجتماع میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آیت الکرسی کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے، ہمارے جن بھائیوں کو، ماں و بہنوں کو یاد ہے تو پڑھنے کے جو اوقات بتائے گئے ہیں ان اوقات میں کما حقہ ان کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائی بہنوں کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کے مصائب اور مشکلات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کما حقہ ہمیں تیری ذات کا تعارف حاصل کرنے، تیری معرفت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی حساب سے تیری قدر و منزلت کو پہچاننے اور اسی طرح سے کما حقہ تیرا قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرک سے اور بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اس مجلس میں جو بھی مرد حضرات، جو بھی خواتین شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مرادوں اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، اور اس مجلس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزی روزگار اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دینی، ملی، سماجی ہر طرح کی جو بھی ہم خدمات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی ہر طرح کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان خدمات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شیخ کے ایمان میں آپ میں معافی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس اختتام پر پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔